بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم خواتین و حضرات، پروگرام پولیٹیکل میٹر کے ساتھ جواد شمسی آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، گلگت بلتستان کے الیکشن ہوئے، نتائج میں تاخیر بھی ہوئی، پیپلز پارٹی الیکشن جیت گئی، دوسرے نمبر پہ آنے والی جماعت جو ہے ایز اے جماعت نون لیگ قرار پائی، اور اب وہاں پہ جو اقتدار کے ایوانوں میں جس طرح سے میں بندرباٹ کا لفظ اس لیے نہیں استعمال کر رہا کیونکہ الیکشن پہ سوال صرف ایک جماعت نے اٹھایا ہے جو کہ جن کا لیڈر جیل میں ہے، باقی سب اس پہ راضی ہیں۔ اقتدار کی جو وہاں پہ تقسیم ہوئی ہے اس میں گورنر جو ہے وہ مسلم لیگ نواز کا ہوگا اور چیف منسٹر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا۔ یہ طے شدہ منصوبہ ہے اور اسی طرح یہ چل رہا ہے پہلے بھی پاکستان کے اندر، لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب سے گلگت بلتستان کے الیکشن کا آغاز ہوا تھا تو کشمیر میں آہستہ آہستہ حالات خراب کیے جا رہے تھے، فوکس تھا گلگت بلتستان کی طرف۔ کشمیر میں یہ جو ایک نیا ہنگامہ خیز اور دیگر معاملات کو لے کے آنے والا اور انتشار پسند لیڈر جس کا نام کیا میں لوں، بہرحال اس نے تباہی مچائی ہوئی ہے، اور یہ وہی پیٹرن ہے۔ آپ دیکھیں ناظرین، جو عمران خان صاحب کا پیٹرن تھا، اسی طرح جو ہے انڈیا سے جب ایک کیس جو چل رہا تھا الیکشن کمیشن میں فارن فنڈنگ کا، ان کے اوپر انڈین کرنسی کا بھی الزام لگا، اس کے بعد یہی پیٹرن تھا جو سعد جو تھے اپنا ان کے کیا جماعت ہے ایک جو کل عدم جماعت ہو گئی ہے اب، اس کے لیڈر سعد رضوی صاحب، ان کے گھر سے بھی انڈین کرنسی برآمد ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ جو شوکت نواز میر ہے، اس کے گھر سے بھی اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے اور انڈین کرنسی بھی برآمد ہوئی ہے۔ یہ ایک پیٹرن ہے جو پاکستان کے لیے کوئی اچھی خواہشات نہیں رکھتا اور پاکستان کو خدا نخواستہ تقسیم کرنے کی جد و جہد میں مصروف ہے۔ اب اس کو ہم نے کیسے کنٹرول کرنا ہے، آج کے پروگرام میں یہ بات ہوگی، اور ان تمام معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے استحکام پاکستان اور یہاں جو سیاسی انتشار ہے اس کا استحکام جو ہے وہ کس حد تک ضروری ہے۔ میرے ساتھ ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے جانی پہچانی شخصیت ہیں جناب کرنل سیف قریشی صاحب، چیئرمین این ڈی ایف ہیں اور یہ عبور رکھتے ہیں ان تمام موضوعات کے اوپر، اور آج ان سے ان موضوعات پہ بات کریں گے۔ بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے کہ ہم ٹرن بائی ٹرن آتے ہیں۔ گلگت بلتستان کا الیکشن ہوتا ہے، اس سے پہلے الیکشن سے پہلے اناؤنس ہوتا ہے کہ پاکستان میں بجٹ جو ہے 2026 کا وہ پیش کیا جائے گا 5 تاریخ کو، پھر اس کو ڈیلے کرنا پڑتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ ایزیوم کرتے ہیں، اپنا مختلف سوچ ان کی یہ تھی کہ جی شاید گلگت بلتستان کے الیکشن کے لیے ڈیلے کیا گیا ہے، جبکہ میں ایسا نہیں سوچتا۔ اس میں کچھ اور ترجیحات ہوں گی، شاید کوئی پارٹی بارگیننگ کر رہی ہو کہ ہمیں وہاں سے جتائیں گے تو پھر ہم سپورٹ کریں گے، تو وہ نتیجہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب مجھے بتائیے کہ گلگت بلتستان کی وجہ سے یہ بجٹ کا ڈیلے ہونا اور وہاں کے الیکشن ہونا اور پھر اس کے بعد کشمیر کے یہ حالات، کیا ان کی ریلیونسی بنتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمسی بھائی، ریلیونسی بنتی ہے۔ معاملہ صرف بجٹ اور الیکشنوں کا نہیں ہے، معاملہ قومی سلامتی کا ہے۔ ٹھیک ہے۔ دنیا اس وقت جس طوفان سے گزر رہی ہے، بحر ہند سے لے کے بحر اوقیانوس تک، سارے سمندر میں کس قسم کے ہتھیار ہیں، کتنی ٹیکنالوجی ہے، کتنے اٹامک ہیں، کتنے نان اٹامک ہیں، کیا ان کے پلانز ہیں، اور یہ خطہ اس وقت مڈل ایسٹ کا اور ایران کا ہم سے کوئی بہت دور نہیں ہے۔ ایران پاکستان اکٹھے ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں۔ صحیح۔ بے شک وہ سندور 1 کا نام دیا جائے، یا اس کو نیا ورلڈ آرڈر دیا جائے، یا اس کو نیوکلیئر کا شیپ دی جائے، یا اس کو میزائل ٹیکنالوجی کا کہا جائے۔ دنیا بڑی تیزی سے بدل رہی ہے۔ پچھلے سال ڈیڑھ میں
ہم سے انہوں نے شروعات کی مودی کو آگے لگا کے. ہمیں ہماری انتہائی ذہین لیڈرشپ نے اور خاص طور پہ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل ان کی قیادت میں جس طریقے سے پاکستان کو کامیابی ملی وہ ہسٹورک ہے. میں سمجھتا ہوں ہماری تاریخ میں پہلی دفعہ, یعنی آنورڈ 10 مئی سے لے کے پچھلے سال جی 10 مئی سے لے کے اور پھر پورا سال ٹھیک. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے پہ کرم کیا, ہماری ضرورت پیش آ گئی نہ صرف کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو اور امریکہ کو, بلکہ ہمارے ہمسائے ایران کو, ہمارے دوست جو مڈل ایسٹ میں ہیں بادشاہتوں کو, ایون ہمارے بہت گہری دوستی سمندر سے گہری چائنا کو, رشیا کو, ٹرکی کو. پاکستان کا جھنڈا دنیا کے اوپر جگہ جگہ پہ مینشن کیا جانے لگا, لہرایا گیا. بالکل. ہماری قیادت کی تعریف بغیر کسی کوما فل سٹاپ کے کی گئی, ایک دفعہ نہیں. اور عرب ممالک نے بھی ہمارے ملک کے حق میں ترانے گائے. جی. اور ایران یعنی عرب و عجم, جی, ایران کی پارلیمنٹ نے کمنڈیشن کی. یہ کوئی چھوٹی سی اچیومنٹ نہیں ہے. ایسے ملک میں جو آئسولیٹڈ ہو, جس کی اکانومی ڈیفالٹ کر چکی ہو, جو آئی ایم ایف کے حوالے ہو, جہاں آئی ایم ایف اپنی مرضی کے گورنر اسٹیٹ بینک لائے, کرنسی ہماری گرائے, ہمیں زمین پہ رگڑے دلوائے, ہمیں سبق سکھائے, اور اس کے بعد ہمیں کمر سیدھی کرنے کا موقع نہ دیا جائے. صحیح. جتنا رگڑا پچھلے کئی سال سے, خاص طور پہ پچھلی حکومت کے دوران اور اس کے بعد غریب عوام کو لگا ہے, وہ تو ابھی تک ان کی تکلیفیں ختم نہیں ہوئیں, بند نہیں ہوئیں. ان میں ٹیکس کی انکریز ہی ہوتی رہی ہے. ٹائم آ گیا ہے کہ جب ہماری قیادت کو اس کا احساس کرنا ہوگا, اور اس بجٹ میں اور اس کے بعد ہر طریقے سے غریب عوام تک یہ سہولتیں پہنچانی ہوں گی. ٹھیک ہے. صرف کاغذوں میں نہیں, اسکیموں میں نہیں, پنجاب بینک اور دیگر بینکوں کے کارڈوں میں نہیں. ٹھیک ہے. ان کی ساری جائیدادیں بینکوں میں کولیٹرل رکھوانے میں نہیں, بینک نہیں چلانے, عوام کی نبض کو چلانا ہے. بالکل, یعنی دونوں میں فرق ہے. بالکل, عوام کے چولہے جلانے. عوام کے چولہے جلیں گے تو آپ کو دعائیں آئیں گی, اور یہ گورنمنٹ جو ہے یہ اگلے الیکشن میں آپ کو مضبوط ہوتی نظر آئے گی اور پرفارم کرتی ہوئی نظر آئے گی. ورنہ اگر موجودہ حالات رہے تو بدقسمتی سے اتنی اچھی ایفیشنسی دینے کے بعد, پرفارمنس دینے کے بعد ان کو ووٹ ڈھونڈنا پڑے گا. ٹھیک. اچھا سر, یہاں میں ابھی آ جاتا ہوں. جی, یہ گلگت بلتستان, میں ادھر حاضر ہو رہا ہوں. دیکھیے, پاکستان کی قومی سلامتی کا معاملہ 1947 سے. اچھا سر, ایک میں معذرت چاہتا ہوں, یہاں پہ نا آپ ذرا تھوڑا سا بتا دیجئے کہ خواجہ سعد رفیق جی آج کل بڑے ہر دل عزیز ہیں, پی ٹی آئی کے بھی ہر طرف وہ ایک سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, پی ٹی آئی والے بھی خوش ہو جاتے ہیں, دیگر بھی. ان کی ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ گلگت بلتستان والوں, ہمارا موازنہ لاہور سے, کراچی سے کر لو, لاہور کا موازنہ کراچی سے کر لو, اور پھر یعنی پھر انہوں نے سیدھا سیدھا کہہ دیا سندھ کا موازنہ پنجاب سے کر لو اور پھر ووٹ دو. تو پھر ان کی بات کے بعد وہ ووٹ چلا گیا پیپلز پارٹی کو. یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں جی میں کہ یہ کیا ہوا. دیکھیے, کوئی شک شبہ نہیں ہے, سارے ملک کو پتا ہے کہ پنجاب میں ترقی کے جو پروگرام اور پروجیکٹس پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں سب سے مضبوط ستون ہی ان کی ڈیولپمنٹ ہے. وہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس میں کوئی کمی نہیں کرتے, بلکہ آپ یہ اختلاف کر سکتے ہیں کہ ہر طرف ٹھیکیدار ہی کھیلے جا رہی ہے. کیا نظر آ رہا ہے کوئی پروجیکٹ سیدھے ایسے بھی پہنچے جو کہ سیدھے عوام تک جائیں, اور مگر اس کے باوجود بنانے تو ٹھیکیدار ہیں گے. صحیح بات. کنسٹرکشن کے پروجیکٹ, سڑکوں کے پروجیکٹ, سڑکیں بنی تو کوئی گاؤں نہ بچ گیا پنجاب میں کہ جہاں موٹر وے سٹینڈرڈ کی سڑک پہنچی نہ ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کارپیٹ کا موٹر وے سٹینڈرڈ کی کارپیٹڈ روڈ نہ پہنچی ہو. سولنگ تو بڑے لوگ پہنچاتے رہتے ہیں, مگر سولنگ پھر اکھڑ بھی جاتی ہے, فلڈ میں نظر بھی نہیں آتی. بالکل ٹھیک. مگر یہ کاغذوں میں ہی ہوتی ہے, کاغذوں میں ہی ہوتی ہے.
बाज़ औक़ात नहीं, अक्सर औक़ात कागज़ों में होती है। ठीक। ये डेवलपमेंट जो है, इस डेवलपमेंट की स्टोरी एक अपनी है 1947 से लेके आज तक। MPA साहबान, MNA साहबान, पार्लियामेंटेरियन, वो इससे पता नहीं कितनी परसेंटेज होगी कि जो दयानतदारी, ईमानदारी और अवाम से वफादारी का झंडा लेके तो गुजरते होंगे। मेजॉरिटी जो है वो तो घर के ठेकेदार कोई अजीज किसी को 3 फरमे बना के देते हैं, वो एक्सियन वैक्सियन सबको पता होता है, वो खामोशी से उन तीनों का ही कंपटीशन करा के तो ठेका दे देते, तो ठेका घर में ही रहता है, आगे नहीं जाता। वैसे ठेकेदारों से भी 20 से 30% तो लिखा पड़ा है ना जी, वो तो आपके शेड्यूल रेट्स में लिखा पड़ा है, वो तो कोई झिझक महसूस नहीं करते। मगर बहरहाल जब आपने उसको 70% करना हो तो वो उसके फार्मूले भी ज़्यादा सियाने हो गए हैं, जिसमें मुल्क सफ़र किया है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सफ़र किए हैं, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के KPK के, सिंध के। उधर जब मैं इंस्पेक्शन कमीशन का चेयरमैन था, मैंने ये सारे PSTP के प्रोजेक्ट्स को बड़ा रिसर्च की, इन पे बड़ी गौर से देखा, फिर ज़मीन पे जाके चेक करना शुरू किया। तो जो खौफनाक यादें मुझे वो सारी की सारी मेरे पास हैं बमै वीडियो, वो तो ऐसी है कि वो तारीख खोली जाए तो कोई मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। सही। बहरहाल मैं समझता हूँ कि पिछली यादें जो हैं उनको आगे की तरफ देखा जाए, रोशनी की लाई जाए, ये जो है जुल्मत इसको मिटाया जाए। ठीक है। अच्छा, नहीं, जुल्मत की बात आप कर रहे हैं इस वक्त, इसके बावजूद जो मैंने ख्वाजा साद रफ़ी का जिक्र किया जी, प्रोजेक्ट्स की बात की, इसका मतलब ये हुआ नाजरीन, जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये पब्लिक वेलफेयर के मंसूबों की कामयाबी के ऊपर वोट नहीं मिल रहा, कोई और ही चक्कर है। वो कर्नल साहब ही हमें बता सकते हैं कि क्या गिद्दड़ सिंगी है कि काम किए बगैर कैदी नंबर 804 भी वहाँ वोट ले लेता है, पीपल्स पार्टी भी वोट ले लेती है, और जो जमात काम करने वाली है उसका लीडर एक स्पीच करके नाराज़ होकर वहाँ से चला जाता है मुबैना तौर पर। तो ये बड़ी खबरें जो है मार्केट में कि जी बड़े मियाँ साहब नाराज़ हैं, तो ये भी इसकी भी तस्दीक करेंगे कर्नल साहब से। कर्नल साहब, ए की गल है कि तुसी प्रोजेक्ट्स की गल करते पे हो, तुसी अवामी वेलफेयर की गल कर रहे हो, लेकिन अवामी वेलफेयर जितनी की गई है उसका अक्स हमें गिलगित बिल्तिस्तान में नजर क्यों नहीं आया? लोग तरक्याती फंड्स के ऊपर या तरक्की याफ्ता होने के ऊपर वोट नहीं दे रहे, किस बेस के ऊपर वोट दे रहे हैं, ये भी जरा थोड़ा बताएं ना। देखिए जी, अगर गिलगित बल्तिस्तान की बात करते हैं तो मैं अर्ज करूंगा कि जिस दिन इस ईरान और अमेरिका की जंग में शुरुआत में ही उनकी लीडरशिप को शहीद किया गया, ऐसा ही है। तेहरान से ज्यादा गिलगित बल्तिस्तान के हर घर में मातम हो रहा था, सड़कों पे नजर प्रोटेस्ट आ रही, ऐसा ही, और उतनी ही इमोशनल थी जितनी तेहरान। जैसे उनका कोई लीडर जो है वो चला गया। कोई शक शुबा नहीं है कि हमारे भाई जो गिलगित बल्तिस्तान में है उधर मेजॉरिटी वोट जो है, और वैसे भी आपके मुस्लिम ममालिक ने कह दिया कि जो इजराइल मुखालिफ ममालिक हैं कि खामनाई इस्लाम का लीडर है, इस्लामिक लीडर है। जी, मैं अर्ज करता हूँ जी, इस वक्त तमाम मुस्लिम वर्ल्ड में शिया सुन्नी की तफरीक ख़त्म हो गई है उस शहादत के बाद, और सब लोग इस्लाम के झंडे को लेके खड़े हुए हैं। एब्सोल्युटली राइट। ये बिल्कुल अभी कोई शक शुबे वाली बात नहीं रहेगी। और जब ये प्लान भी बाहर आ गया कि ईरान को आइसोलेट करने के लिए और ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए जितने भी बेसिस उसके सराउंडिंग थे मुस्लिम ममालिक में, मिडल ईस्ट में, सऊदीया में, UAE में, कतर में, जितने भी थे, हर जगह पे उन्होंने बेस बनाया। वो सारे के सारे ईरान को ख़त्म करने के लिए बनाए गए थे और उनका कोई मकसद नहीं, वो ईरान को गिरा के। बिल्कुल ठीक। और उधर से उन्होंने हमला, प्लान ये था कि वो उधर से जब हमला होगा तो ये आपस में लड़ेंगे। हम पहले कोई टाइम था कि हमें शिया सुन्नी का बीच डाला जाता था। बड़ी कमाल आपने बात की है, और कि यानी उन्होंने ईरान में जंग शुरू करने से पहले ईरान से जंग गिलगित बिल्तिस्तान में उनकी लीडरशिप को शहीद किया, वहां पे मस्जिदों में धमाके वगैरह करवाए और वहां लड़ाई शुरू थी, वहां पर उनकी खुराक बंद की गई, रास्ते बंद किए गए,
اس طرف آپ کا اشارہ ہے، بالکل درست بات ہے. دیکھیے نا، وہ نہ صرف ادھر، کیونکہ یہ سارا ریجن پاکستان ایران کٹھا پیکٹ تھا. ٹھیک. اس پیکٹ کی بسم اللہ انہوں نے سندور 1 سے کی. ٹھیک. وہ تو اللہ نے بچایا نا جی، ہماری قیادت نے بچایا، ہمارے سولجر نے بچایا، ہماری سپیریئر لیڈرشپ، سپیریئر ٹیکنالوجی نے بچایا. مگر جب ہم بچ گئے تو اگلی ویو آ گئی ایران پہ. صحیح. پچھلے سال بھی آئی، ایران نے اس میں بھی فتح حاصل کی، اور پھر وہ ان کو ٹائم ملا سال 6 مہینے کا، انہوں نے تیاری کی اور زیادہ تیاری کی. پھر یہ پلان آیا کہ ایران کے اوپر جتنے حملے ہوں وہ مسلم ممالک سے انیشیٹ کیے جائیں، ان بیسس سے انیشیٹ کیے جائیں. ٹھیک. ہوگا کیا کہ ایران امریکہ تک تو میزائل فی الحال نہیں پہنچا سکتا، یہ اس نے ابھی تک نکال کے دکھایا نہیں ہے. میرا تو یقین ہے کہ اس کے پاس ہے، مار سکتے ہیں. کیوں نہیں ہوگا؟ کوئی دنیا کا ملک جس نے اپنی سروائیول کرنی ہے، کوئی دنیا کا ملک جسے سروائیول کرنی ہے، اس کو سب سے پہلے سوچنا یہ پڑتا ہے کہ سب سے بڑا اس فیلڈ میں مجھے نقصان پہنچانے والا پلوان کون ہے. بالکل ٹھیک. وہ یو ایس اے اور اسرائیل ہے، ساتھ انڈیا. یہ ٹرینگل جو ہے، یہ ٹرینگل آپ کسی ملک کی سٹوری نکال لیں، آپ لیبیا کی دیکھ لیں، سیریا کی دیکھ لیں، عراق کی دیکھ لیں، کسی کی دیکھ لیں، آپ کو یہ ٹرینگل ایکٹیو نظر آتی ہے. ٹھیک. اور اسی ٹرینگل نے، اور یہ بڑا سپیریئر اسٹریٹجی تھی کہ یہ آپس میں لڑ پڑیں گے، ہمارا کام آسان ہو جائے گا، انوالو ہو جائے گا. یہ چیز، ایک چیز میں ادھر ایک اور رجسٹر کرتی ہوں. میں نے اس سارے دوران میں پچھلے 1 سال میں بار بار کہا، ٹرمپ کو میں نے کھل کھلا کے پروگراموں میں ریکارڈ کر کے کہا کہ اسرائیل کی ٹریپ میں نہ پھنسنا، یہ تمہیں ٹریپ کرے گا اسرائیل. امریکن انٹرسٹ نہیں ہے. ایران امریکہ کا دشمن، امریکہ کا دوست بھی ایسا تھا کہ آپ نے اس کو نیوکلیئر دیا. بالکل ایسے ہی ہے. امریکہ اس زون میں، اس ریجن میں امریکہ کا جو کیئر ٹیکر تھا اس کی انٹرسٹ کا، وہ ایران تھا. ایران کو ایک زمانے میں امریکہ سے کوئی دور نہیں تھا. مجھے یاد ہے کہ 75 میں اسٹاف کالج تھا کوئٹے میں، تو جو میرے ساتھ ایران سے کلیگ آیا تھا کرنل بہرامی، اس کی وائف امریکن تھی. اچھا. بہرامی آج بھی کہیں میری آواز سن رہا ہوگا، ہو سکتا ہے جرنیل ہو یا ریٹائر ہو گیا. تو بہرامی کی وائف امریکن تھی، تو وہ بہت کمپیٹنٹ افسر تھا. یہ بھی میں کہہ دوں، ایرانی بہت انٹیلیجنٹ، بڑی دلیر اور بڑی کمپیٹنٹ قوم ہے. اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. میں آج بھی میں امریکن ایڈمنسٹریشن کو سنسیئرلی ایڈوائز دوں گا کہ یہ جو ابھی آپ نے شروع کیا ہوا ہے نا، کہ ان کو ملیا میٹ کر دو، وہ نہیں ہو سکتا. ان کا اتنا نقصان کر دو کہ یہ ٹیبل پہ آپ کی بات کو اسٹرینتھن کرتا ہے ٹرمپ نے جو پرسوں جو نتن یاہو کو ننگی گالیاں دے دی ہیں، وہ تاریخ میں کبھی امریکن پریزیڈنٹ نے اسرائیل کے کسی بھی پرائم منسٹر کو نہیں دی. یہ آپ بھی گواہ ہیں اور ہم بھی گواہ ہیں. ہم ذرا گلگت کی طرف آ جائیں. میں گلگت پہ آ رہا ہوں جی. دیکھیے، گلگت میں اور آپ کے آزاد کشمیر میں سندور 2 لانچ ہو چکا ہوا ہے. سندور 1 ہارنے کے بعد سندور 2 کا انڈیا نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے پاکستان سے. ہم جو جنگ جیت سکتے ہیں وہ تھرو افغانستان. صحیح. اور ٹو سم ایکسٹینٹ انہوں نے ایران میں بھی آپ بیسز بنائے ہوئے تھے کچھ جو ان کے پکڑے گئے. وہ انڈائریکٹلی دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کو ڈیمیج کر سکتے ہیں اور بہت سیریس سنگین. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے پورا ایک تسلسل قائم کیا ہے، یہ جیسے میں سمجھتا ہوں کنٹینیوٹی ہے مسائل کی، جو آپ نے بتایا کہ گلگت میں فسادات برپا کرنے کی کوشش کی، اس میں سے ہم کامیابی سے نکلے، یہ بھی آپ کامیابی سمجھتے ہیں. اس کے بعد وہاں پہ الیکشن کا پرامن انعقاد، تو یہ دھاندلی کی شکایات، تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ الیکشن ہوگا تو وہاں پہ یہ شکایات بھی آتی ہیں اور یہ کامیابی سمجھا جاتا ہے اس کو بھی الیکشن کی. تو مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ نون کا اور پیپلز پارٹی کا انتخاب کرنا، کیونکہ یہی ہی اس وقت حکمران جماعتیں ہیں، یہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی پالیسی تھی اس کے اوپر اعتماد ہے جی. میں عرض کرتا ہوں گلگت کی طرف سے، یہ میں تھوڑا پوچھنا چاہ رہا ہوں. میں سلوٹ کرتا ہوں شہباز صاحب کی دور اندیشی کو، ٹھیک، ان کی سیکریفائس کو، اور ان کی حب الوطنی کو.
ابھی تک ہسٹری یہ تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ جس کی ہوتی ہے اس کی گلگت بلتستان اور کشمیر میں گورنمنٹیں ہوتی ہیں. 5 گورنمنٹیں اس سے پہلے آ چکی، 7 آ چکی ہیں. 5 پی 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 کی تھی گلگت میں، 1 پی ایم ایل این کی آئی ہے، 1 پی ٹی آئی کی آئی ہے. صحیح. اس ہسٹری کو بلاک کر کے تو آگے خود الیکشن کا پورا رزلٹ آنے سے پہلے پیپل پارٹی کو مبارک دے دینا، یہ کبھی کسی وزیر اعظم نے یہ عقل نہیں کیا، یہ دور اندیشی اور یہ حکمت نے. اور جبکہ سمجھا یہ جاتا تھا جس جماعت کا وزیر اعظم ہوتا ہے وہاں حکومت اس کی بنتی ہے. اتنی بڑی دانش مندی صرف ملک کی، دیکھیں نا یہ وہ ڈیسیژن ہے جو کہ قومی مفاد میں ہے. اگر پارٹی مفاد کا ڈیسیژن ہوتا تو پی ایم ایل این گورنمنٹ میں ہوتی. ادھر آپ کے انڈیپینڈنٹ 6 ہیں، ان کو 6 انڈیپینڈنٹ ہیں، 8 آپ کے پاس ہے، 14 سیٹیں اور کیا چاہیے. گورنمنٹ تو بنی ہوئی ہے پی ایم ایل، بالکل آج بن سکتی ہے. ٹھیک ٹھیک. نہیں بنائی، نہیں بنائی. انہوں نے کسی اور جگہ، میں نے یہ بہت دفعہ دیکھا ہے کہ جب ایسی کوئی نیشنل انٹرسٹ کی بات آتی ہے تو شریف فیملی قربانی دیتی ہے. آپ پنجاب کے جو آپ کو این ایف سی میں ابھی جو بجٹ ملا ہے ڈیولپمنٹ کا، آدھا ملا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سیکریفائس کیا. میں ایک نہیں ہزاروں مثالیں دے دوں گا کہ جہاں پنجاب نے بلیک اینڈ وائٹ ملک کے لیے، پاکستان کے لیے قربانی دی ہے تاکہ صوبائیت آگے نہ بڑھے، تاکہ یوتھ جو ہے ان کو انڈیا استعمال نہ کر سکے، تاکہ ان کو ویپنائز نہ کر سکے، تاکہ وہ نہ کر سکے جو کشمیر کے اندر. ٹھیک ہے. اچھا کرن صاحب کی باتیں بالکل درست ہیں. پنجاب نے اپنی کٹوتی کروا کے، پنجاب نے اپنا حق دے کے، کبھی پانی میں، کبھی اپنے فائنینشیل ایشوز میں کٹوتی کروا کے سب کچھ کیا، لیکن گالی بھی سب سے زیادہ پنجاب کو پڑتی ہے. میں اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا. اور پھر تمام تر قربانیوں کے باوجود کشمیر میں پھر کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پہ تو ہم نے بجلی بھی اپنا پیٹ کاٹ کے 3 روپے دے رہے ہیں، وہاں پہ ان کا فائنینشیل ایشوز بھی ہم نے حل کر دیے ہیں. تو پھر وہاں فسادات، اور پھر وہاں ہمارے 21 نوجوانوں کی شہادتیں، اور اپنا اس ہیلی کاپٹر کا وہاں پہ تباہ ہونا، اس کے پیچھے کیا کچھ سازش تھی یا صرف یہ حادثہ ہے؟ بریک کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے، میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین، میرے ساتھ کرنل سیف قریشی موجود، اور گفتگو کا سلسلہ ہم آگے بڑھتے بڑھتے گلگت بلتستان سے کشمیر جو ہے ایک بہت ہی بڑا سانحہ ہوا. ایک ہیلی کاپٹر جو ہے وہ تباہ ہوا، اور اس میں میں نے جو وہاں کی خواتین کی چیخیں اور آہ و بکا سنی جب وہ ہیلی کاپٹر گرا، تو میرے دل میں ایک بڑا غم تو طاری تھا، لیکن ایک دل میں ان لوگوں کے لیے عزت بھی بڑی کہ وہ بار بار یہ کہہ رہی تھیں کہ ماواں دے بچے سڑ گئے، ماواں دے بچے سڑ گئے، بچاؤ انہوں نے. اٹ مینز کہ پاکستانی فورسز کی محبت وہاں موجود ہے. اکثریت وہاں پہ جو ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو محب وطن ہے. پاکستان کے ساتھ ان کا ایک مذہب کا بھی رشتہ ہے، دین کا بھی رشتہ ہے، اور قائد اعظم نے کہا تھا کشمیر ہماری شہرگ ہے، وہ رشتہ، وہ والا رشتہ ہے. لیکن جو شرپسند عناصر ہیں ان کی سرکوبی بہت ضروری ہے. اور جن لوگوں کے گھروں سے انڈین کرنسی اگر برآمد ہو رہی ہے، وہاں سے اگر اسلحہ برآمد ہو رہا ہے، اسی پیٹرن کے اوپر اگر سعد رضوی کو آپ کر سکتے ہیں پنش، یا اس سے پیچھے عمران خان کو آپ کر سکتے ہیں، تو یہ شوکت نواز میر جو ہے یہ کس باغ کی کھیت کی مولی ہے، اور یہ کیوں پاکستان کے خلاف اس طرح کی سازش کر رہا ہے؟ اس کے اوپر بھی کام ہونا چاہیے. جناب کرن صاحب ذرا بتائیے کہ یہ کیا صورتحال ہے؟ پہلے تو ہیلی کاپٹر پہ آ جائیں، وہ وہاں ہوا ہے، معاملہ کیا ہے؟ حادثہ ہے یا سازش ہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو. پاکستان نے 1947 سے لے کے آج تک وہ قربانیاں دی ہیں کہ جو کہ ملک دے نہیں سکتا. صحیح. اپنی جان کی، اپنے مال کی، اپنی اولاد کی، اپنے کاروبار کی، اپنی اکانومی کی، اپنی نیشنل سیکیورٹی کی. کہیں بھی ہم نے کشمیر کے معاملے میں کبھی دوسری رائے اس لیے نہیں رکھی کہ کشمیری تو ہماری دل جان ہے، جگر جان ہے. بالکل ٹھیک. کشمیری تو پنجاب میں پچھلے 30-35 سال نہیں 40-45 سال سے رول کر رہے ہیں پنجاب کے ووٹ سے. بالکل ایسا ہی. کشمیری
ہونا اعزاز ہے. کشمیری ہونا اعزاز ہے, یہ کوئی گالی نہیں ہے. کشمیری میں اور پاکستانی میں یہ دونوں ایک ہی لفظ. ہماری فوج کے جرنیل کشمیری ہیں بہت سارے, ہمارے فوج کے جرنیل کشمیری ہیں, ہماری فوج کے سپاہی سے لے کے اوپر تک جرنیل, اور ہمارا وزیر اعظم اس وقت کا کشمیری ہے, اس میں کوئی شک شبہ نہیں. ہاں. اور یہ فیملی پرٹیکولرلی وزیر اعظم کی فیملی تو وہ بڑے فخر سے اور بڑے اعزاز سے اور جس طریقے سے نوازتی ہے کشمیریوں کو, میں نے آج تک کوئی کشمیری ان کے پاس ایسا نہیں دیکھا کہ جس کو انہوں نے اس کی اوقات سے زیادہ نواز دیا. ہاں صحیح بات. بے شک وہ بٹ ہے, خواجہ ہے, میر ہے. اگر آپ پی ایم ایل این کا کوئی کھول کے لسٹ دیکھیں تو کسی وقت آپ پڑھتے کہیں گے کہ یار ایتھے کشمیریوں تو علاوہ بھی کسی کا دھیان رکھو. ہم یہ شکوہ رہتا ہے. خواجہ عمران نذیر, خواجہ سلمان, خواجہ سعد رفیق, خواجہ آصف, پوری لمبی ایک لسٹ ہے. میں آج یہ کشمیری بھائیوں سے شکوہ کر رہا ہوں کہ کہاں آپ کو کتنی پاکستان سے ہم نے پنجاب کا صوبہ آدھے پاکستان سے بڑا ہے, وسائل میں بھی, ڈیولپمنٹ میں بھی, کمپیوٹرز میں بھی, جابز میں بھی, ہر چیز کا ماڈل پاکستان کا جو پنجاب کا صوبہ ہے, لاہور اس کا دل ہے. تو آپ ہم سے, میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کشمیری ہم سے ناراض ہوگا. سر کہاں احتجاج ہوا کرتے تھے کشمیر کے اندر جی میں کہ جی جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں پہ خواتین کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں, وہاں پہ شہید کیا جا رہا ہے, اور اس نے اب ظلم کی انتہا کر دی کہ ہندوؤں کو, پنڈتوں کو لگا کے وہاں پہ وہ مندر بنا رہا ہے اور وہاں پہ مسلم اکثریت کو ختم کر رہا ہے وہ. تو کیا یہ نظر نہیں آتا یہ احتجاج کریں وہ کشمیری, ان کے کشمیر کے ساتھ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ شمسی بھائی میں کشمیر میں رہا ہوں اپنی سرحد کے دوران بھی. مجھے یاد ہے 70s میں وہ جگہ کا نام ہم کہتے تھے فارورڈ کوٹا. کشمیری دوست سن لیں, ان کو پتہ ہے فارورڈ کوٹے کا. ادھر ہماری یونٹ ہے, ابھی بھی آج بھی ادھر کوئی یونٹ ہوگی. تو وہ اس جگہ کو, اس بلج کو بڈوری بلج کہتے ہیں. بڈوری بلج اس لیے کہ وہ اندر ہے, آس پاس آکوپائڈ کشمیر اور انڈین ہیں, ان کی فورسز ہیں, اور یہ بلج فارورڈ کوٹے والا اس کے اندر ہے. اور یہ ہمیشہ انڈین آرمی کے لیے فرسٹ پریورٹی ہوتا ہے کیونکہ اس کو کاٹنا بڑا ان کے لیے ٹرین وائز بہت آسان ہے. صحیح. بہرحال تو میں نے کافی عرصہ ادھر گزارا ہے. میرا خیال ہے کہ جتنی محبتیں, جتنی دوستیاں, جتنی بھائی بندی, جتنی قربانیاں اور جتنے کٹھے ہم نے جیسا وقت, سب یہ نہیں کہ میں نے, ساری یونٹ کے سپاہی سے لے کے سی او تک, وہ تو ہم کشمیر سارے میں جس جگہ بھی فوج کے یونٹ ہیں وہ یونٹ تو سرمایہ ہے آپ کا, ان بھائیوں کا, ان سٹیزن کا, ان شہریوں کا, ان کشمیریوں کا, وہ سارے کا سارا ان کی ویلفیئر کرتے ہیں, ان کا دھیان رکھتے ہیں, ان کی ہیلتھ کا, ان کی ایجوکیشن کا, ان کے ہر چیز کا. اور کوئی بھی چیز کسی بھی وقت کوئی ایمرجنسی ہو جائے سب سے پہلے وہ پہنچے ہوتے ہیں. ٹھیک. تو یہ تو ایک تعلق جو ہے یہ بھائیوں سے زیادہ رشتہ داری والا تعلق ہے, یہ تو نہیں ختم ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. آج ہی مجھے یاد ہے کہ کون سے بزرگ, کون سے دوست ادھر سے لے کے سارے کشمیر سے کمیونیکیٹ کرتے تھے. ہم نے تو کبھی نہیں, اور کشمیر کے دوست ہمارے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, اور ہم ان کو سہولت دیتے رہے ہیں, ویزے ان کے فیسیلیٹیٹ کرتے رہے ہیں, باہر ان کا دھیان رکھتے رہے ہیں, ان کو جابز لے کے دینا, ان کے گھر بار کا. یار ہم تو ساری دنیا میں پھیل گئے ہوئے ہیں کشمیریوں کو ساتھ لے کے. اور جو کشمیریوں کی کنٹریبیوشن ہے فارن ریمیٹنس میں پاکستان کے لیے, اور جدھر بھی وہ بیٹھے ہوتے ہیں پاکستان کا جھنڈا لے کے کھڑے ہوتے ہیں, یہ کون سے لوگ ہیں جو سندور 2 لانچ کرنے کشمیر کے اندر انفلٹریٹ کیے گئے؟ اصل وجہ یہ کوئی لیڈر شیڈر نہیں ہے. یہ غداری ہے, پاکستان سے غداری ہے, کشمیریوں سے غداری ہے, ہماری اگلی جنریشن سے غداری ہے. ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. صحیح. ہم کشمیر کے ایک ایک پتھر, ایک ایک جگہ, ایک ایک کشمیری کے ساتھ سینہ تان کے کھڑے ہوں گے, اور یہ تعلق ختم نہیں ہو. اس تعلق کو نہ خراب ہونے دیں گے نہ ختم ہونے دیں گے. اگر کسی سے کوئی ایسی ڈیمانڈ ہے جو پولیٹیکل ہے, کچھ سیاسی طور پہ کچھ سمجھتے ہیں کوئی تفریق ہے کہیں,
تو وہ تو بیٹھ کے دور ہو سکتی ہے. ٹھیک. کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی اکانومی کی پریشانی ہے، وہ بھی دور ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک. وسائل کی کمی ہے، دور ہو سکتی ہے. صحیح. ادھر میرا ایک شکوہ ہے، شکوہ میرا یہ ہے کہ کشمیری بڑی انٹیلیجنٹ قوم ہے، پڑھے لکھے ہیں، انٹیلیجنٹ ہیں. ان کو پتہ ہے کہ انڈیا کیا کر رہا ہے، ان کو پتہ ہے کہ انڈیا کے سارے چینل، سارے ان کے اسکالر، سارے جرنیل کھلم کھلا کہتے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر میں بد امنی پھیلائیں گے، اس میں ٹیررزم کریں گے، ادھر طالبان کے بیسز بنوائیں گے اور اس کے بعد وہ ادھر حملہ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. یہ سارے کا سارا پلان ہمیں پتہ ہے. جس کو نہیں پتا وہ آج ہی یوٹیوب پہ کھولے اور سن لے. ٹھیک. یہ پاکستان کے ساتھ غداری پاکستان فوج اور پاکستان کے عوام نہیں کرنے دیں. اچھا سر، یہ پیٹرن وہی ہے کہ ایک لیڈر کے خلاف اپنا انہی کی جماعت کا ایک بندہ فورن فنڈنگ کیس کرتا ہے، اس کو بھی آپ لٹکاتے ہیں. یہ جو آپ کی ڈھیل ہے، جو آپ کا بڑی بات کی آپ نے، یہ جو ڈھیل ہے، یہ ایک یہاں تک لے آئی. اس کے بعد سعد رضوی، ان کے گھر سے انڈین کرنسی برآمد ہوتی ہے، ڈالرز برآمد ہوتے ہیں، اور پھر ان کو بھی آپ گرفتار کر لیتے ہیں. یہاں پہ صورتحال کیا ہے کہ ان کے گھر سے بھی جب چھاپا مارا گیا، یہ جو نام نہادر لیڈر ہے، ان کے گھر سے بھی اسلحہ برآمد ہوا ہے اور وہاں سے فورن کرنسی کے ساتھ ساتھ انڈین کرنسی برآمد ہوئی ہے. جی میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے قومی سلامتی، نیشنل سیکیورٹی نہ صرف کشمیر اور پاکستان میں، دنیا کے ہر کونے میں، ہر ملک میں، بے شک ادھر بادشاہت ہے، ادھر چائنیز نظام ہے، ادھر رشین نظام ہے، ادھر نارتھ کورین ہے، یا ادھر یو کے کی پارلیمنٹ ڈیموکریسی ہے، یا امریکن ڈیموکریسی ہے، یا کہیں بھی دنیا میں جب ملک قومی سلامتی کا معاملہ ہے کوئی لحاظ نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. ادھر ہی ٹینامن سکوئر بن جاتا ہے. کیوں بنتا ہے؟ کہ اگر قوموں نے ترقی کرنی ہے، اگر انہوں نے اپنے آپ کو اپنی حفاظت کرنی ہے، تو ان کو ہر قسم کے غدار کا فوری محاسبہ کرنا پڑے گا. کوئی غدار کو گنجائش نہ دی جائے. غدار کے متعلق جب آپ کو انٹیلیجنس رپورٹس اور سارا مواد مل جائے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر کوئی ایسی آئین کی کنسٹیٹیوشن کی ایسی کلاز نہیں کہ جو اس کو سہولت دے سکے. ٹھیک. قانونی طور پہ نہیں تو پھر کیوں دی جاتی ہے؟ نہیں، اس کو ویٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ اب دیکھیں، وہاں سے بھی الیکشن کمیشن سے بھی اس کو رعایت ملی اس بندے کو. اس کے بعد ابھی جو اپنا بیک والوں کو، ان کو بھی کوئی ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ ٹرائل ہو رہا ہو، تو اس سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں، اس سارے پلان پہ سی آئی اے اور دیگر دنیا کی جتنی بھی ٹاپ ایجنسیز ہیں $بلین خرچ ہو رہی ہیں. صندوق کے بند کے بعد انڈین نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے صندوق 2 جو ہے وہ پاکستان میں بدامنی، ٹیررزم، طالبان کو یہ ڈی سٹیبلائز کر کے ہمیں، اور ڈی سٹیبلائز ان سائڈ سے ہوتا ہے، اندر سے ہوتا ہے. جب آپ چھوٹ دیتے ہیں، جب آپ گنجائش دیتے ہیں، جب آپ اس بندے کو موقع دیتے ہیں. میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ معاملہ بھی تو آج کا نہیں ہے. یہ معاملہ تو پچھلے سال سے 2 سال ہو گئے اس کو. کدھر سوئے ہوئے تھے؟ میری ایک گزارش ہوگی اور وارننگ بھی ہوگی، ہمیں پریونٹیو انٹیلیجنس، پریونٹیو اکاؤنٹیبلٹی امیجیٹلی نافذ کرنی. بالکل ٹھیک. واردات ہونے سے پہلے، زمین پہ اوپر کانفرنس ہونے سے پہلے، پہلی کانفرنس جب ڈرائنگ روم میں ہو اسی وقت پتہ چلے، تو پھر اس کے بعد دوسرا موقع نہ دے. کوئی دنیا میں نہیں دیتا. درست بات. اگر ہم لوگ اتنے ہی شریف بن جائیں گے یا بیوقوف ہو جائیں گے کہ ہم گنجائشیں دیں پھر گلے میں ڈبلوا لیں، پھر جب گنجائش دیں گے تو وہ چھالے مار کے آپ کے گلے میں آئے گا، اس کی ڈیمانڈ کی لسٹ بڑھتی جائے گی، پھر وہ اور پیسے منگوائے گا اور پیسے پبلک پہ خرچ کرے گا، اور ان کو ایسی سٹوری بتائے گا کہ جیسے ان کو سارا کچھ ہی ان کا چین کے لیے جا. ٹھیک ہو گیا سر. ان کو لاشیں دکھائے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا صرف اتنا بتائیں کہ یہ جو ہیلی کاپٹر والا معاملہ ہوا ہے، اس کو آپ نے مائنیوٹلی میری آپ سے ڈسکشن بھی ہوتی رہی، اور جو ہی مجھے اطلاعات ملی نیوز کے حوالے سے تو ساتھ ہی آپ کا بھی ایک میسج مجھے آیا. تو آپ بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں ان معاملات کے ساتھ اور نظر رکھتے ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کیونکہ عام شخص تو نہیں سوچ سکتا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیے جی، میں اس کو عرض کروں کہ فنی خرابی، ٹیکنیکل ڈیفیکٹس ہوتے رہتے ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. پرٹیکولرلی ماؤنٹینس ٹرین میں
اس کی ہائٹ کو گین کرنا اور باقی اس کو لینڈ، جتنے بھی آپ کے ایئر اسپیس کے مشینیں ہیں ان کو پرابلم زیادہ ہو جاتے ہیں. مگر اگر ٹیکنیکل فالٹ بھی ہو، مجھے تو غرض اس چیز سے ہے کہ میرے ملک کی جو ٹاپ آرمی آفسر تھے اور جو جوان تھے، اور وہ اپنے ملک کے لیے اپنی جان تلی پہ رکھ کے کرنل لیول تک شہید مشن پہ جا رہے تھے، بالکل کرنل سے لے کے نیچے ہر تک. مجھے ان کا کہ جس طریقے سے شہادت ہوئی ہے اس نے تو ہمیں ہلا کے رکھ دیا، بالکل ایسا ہی. اور ہم اس کو قطعی طور پہ آسان یا کنوینینٹ یا ٹیکنیکل فالٹ کر کے تو اس کو بلانے والے نہیں ہیں. ہم نے ایک ایک شہید کا بدلہ لینا ہے جو بھی انوالو ہوگا. صحیح. ٹیکنیکلی اگر انوالو ہوگا اس کی فالٹ میں، یا اس کی کوئی سیبوٹاج میں ہوگا، یا اس کی کوئی کسی قسم کی بھی ٹارگٹ کیا ہوگا، ٹارگٹ جو کچھ بھی اس میں نظر آتا ہے. انکوائری ہو رہی ہے اس وقت، میں اس میں بہت زیادہ کھل کے بولنا نہیں چاہتا. انکوائری افیکٹ نہ ہو کسی اوپینین سے، میرٹ کے اوپر انکوائری کریں. میری صرف ایک گزارش ہوگی کہ پتہ تو چل جاتا ہے، انکوائری کرنے والا کو بھی پتہ چل جائے گا، پتہ ادھر آس پاس لوگوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے. جس طریقے سے وہ ہیلی کاپٹر گرا اور جس طریقے سے آگ لگی اور جس طریقے سے کوئی بھی سروائیول نہ ہوا، یہ تینوں چیزیں انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ہمیں ڈٹرنس کریٹ کرنی پڑے گی. بالکل ٹھیک. اس ایسے واقعے کو اپنے ملک کے اندر رپیٹ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک طرف ہمیں ایکنالج کیا جا رہا ہے، ایڈمائر کیا جا رہا ہے ہماری لیڈرشپ، ہمارے جناب فیلڈ مارشل کو، اور ایسے ملک کا سپر پاور کا پریزیڈنٹ بار بار نام لے رہا ہے اور ہمارے جو دہشت گردوں سے نمٹنے کی مثالیں دے رہا ہے. اب اس حد تک وہ آ گیا کہ نیتن یاہو کو وہ چٹی ننگی گالیاں دے رہا ہے میڈیا کے اوپر پریس کانفرنس میں. اور اس کے جو بھی مزاج ہے اس کا، اس سے میں قطع نظر ایک بات کرتا ہوں. دوسری طرف ہمیں یہ واقعات جو اندرون ملک دیکھنے کو مل رہے ہیں کرنل صاحب، اس پہ تشویش تو مجھے بھی ہے، آپ کو بھی، عوام کو بھی ہے. دیکھیے شمسی بھائی، جو کچھ ہمارے ملک کے اندر ہوتا ہے اس لیول پہ، جس میں ملک ڈی اسٹیبلائز ہو جاتا ہے سارا، اس لیول پہ بے شک وہ ایجیٹیشن پروٹیسٹ کی شکل ہو کشمیر میں یا وہ شکل ہو جی بی میں، اس کی ان دونوں کی کہانی کٹھی ہو جاتی ہے. بہت سارے فیکٹرز ہیں. ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی ہے کہ یہ دونوں ٹارگٹ ایریا ہیں انڈیا کے. بالکل ٹھیک ہے. یہ صرف انڈیا کے نہیں ہیں، یہ دنیا کی ساری پارز کے ٹارگٹ ایریا ہیں. کیوں؟ جتنا اگلا اسلحہ بن رہا ہے، میزائل ہے، جو بھی کچھ بن رہا ہے، ریئر ارتھ سے بن رہا ہے. ریئر ارتھ بڑا لازمی ایلیمنٹ ہے. یہ ساری کی ساری لڑائی جو ہے یہ نیچرل ریسورس اور ریئر ارتھ کی ہے. چائنا نے دینی بند کر دی ہے، اور ریئر ارتھ کا جو ہے ٹوٹل اس کی میجورٹی اس کی جو ہے وہ آپ کے ملک میں ہے. وہ بلوچستان میں، فاٹا میں، جی بی میں، آزاد کشمیر میں. تمام پہاڑ ہمارے جو ہیں وہ $1 ٹریلین کی ایسٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی بیک گراؤنڈ جو جاتی ہے وہ ساری کی ساری سمجھ آ جاتی ہے. یہ صرف کوئی 12 سیٹوں کی بات نہیں ہے. 12 سیٹیں تو پیچھے سے راہ لکھ کے بھیجتی ہے. بالکل ٹھیک. بالکل. یہ 12 سیٹیں، یہ تو 12 سیٹیں کیا، ہم تو کشمیر سارے کو پاکستان میں پال رہے ہیں. کشمیری سارے تو پاکستان سارے میں ہمارے پارٹنر ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہماری کوئی بھی، ہم نے تو فرق نہیں دیکھا. اسلام آباد میں سب سے بڑا پلازا کن کا ہے؟ جی لاہور میں بڑے بڑے پلازے کن کے ہیں؟ آپ کے بلینئر ٹریلین باہر سارے کشمیری جتنے. آپ کا پاسپورٹ وہ پاکستان کا یوز کر رہے ہیں. شمسی بھائی، دنیا کی دولت آپ کے جتنے کھرب پتی اوورسیز ہیں سارے، وہ میر پور سے آگے آپ گننا شروع کر دیں، میں نام لے دوں گا سارے. ٹھیک ہے. کچھ تو ادھر اویلیبل ہے. کمپیریزن تو کریں انڈین کشمیر جو ہے آکوپائڈ اور پاکستانی کشمیر کو. اور پھر یہ پاکستانی کشمیر میں جو ہم نے سہولتیں دی ہوئی ہیں کاروبار میں، ایجوکیشن میں، آپ کے بلکہ جس کسی نے جتنا کوٹا کشمیریوں کا ہم یہاں یونیورسٹیز میں ہیں، آپ گواہ ہیں اس چیز کے. ہر جگہ پہ سہولت ہے، ہر جگہ سے. کرنل صاحب، ایک آخری پروگرام کے آخر میں ایک میسج قوم کے نام. دیکھیے میری ایک بات سنیے. پاکستان ہے تو ہم سب زندہ ہیں. ٹھیک. پاکستان ہے تو کشمیر ہے.
اگر آپ پاکستان کے کسی بندے سے وفا نہیں کریں گے تو میری بات یاد رکھیں کہ دنیا میں انڈیا آپ کو کسی جگہ نہیں چھوڑے گا. وہ حالت دیکھ لیں جو مسلمانوں کی انڈیا کے اندر ہو رہی ہے, ٹھیک, جو آکوپائڈ کشمیر کے اندر ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ آکوپائڈ کشمیر سے اپنا مقابلہ کریں اور یہ جو جمہوریت کی چھوٹی موٹی خلشیں ہیں یہ اس کو بیٹھ کے دور طے کریں. کریں. بہت بہت شکریہ یہ جناب طے کرنل سیف قریشی صاحب. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہمارے مہمان گرامی بہت قیمتی وقت نکال کے ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں اور آپ کو انفارمیشن بیس بات کرتے ہیں, ہسٹوریکل باتیں کرتے ہیں. پروگرام آپ نے دیکھا, فیصلہ آپ خود کریں گے کہ ہم کس حد تک کامیاب ہوئے. لیکن اس چیز کا مجھے انتہائی دکھ اور افسوس ہے جو نوجوانوں کی وہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں اور وہاں پہ جس طرح سے ایک نام نہاد پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے اور حقوق سے زیادہ حق دے دیا گیا ہے, اس کے باوجود وہاں پہ کوئی سازشی عناصر جو ہیں کشمیر میں پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں, کشمیر کو نقصان پہنچانے کے لیے. کشمیریوں آنکھیں کھولو. میں آپ کی نظر آپ کے حوالے سے ایک شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو چند دنوں سے وہاں منظر نظر آ رہے ہیں کہ اب تو پھولوں کی مہک تک بھی ہمیں یاد نہیں, اب تو پھولوں کی مہک تک بھی ہمیں یاد نہیں کتنا باغات میں بارود بچھا رکھا ہے. آج تک کے پروگرام کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.